السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ کارآمد باتیں جو ہمارے معاشرے کے حوالے سے ہیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ذہن میں آ رہی ہیں، وہ یہ کیا آداب معاشرت کے حوالے سے قرآن کریم میں کوئی حکم ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عملی نمونہ موجود ہے؟ کیا ہم قرآنی احکامات کے مطابق عمل کر سکتے ہیں؟ کیا ان احکامات پہ عمل کرنا مشکل ہے؟ کیا ہم قرآن و سنت کے مطابق ان احکامات پہ عمل کر رہے ہیں؟ یہ کچھ سوالات ہیں۔ ان کا جواب اور اس آداب معاشرت کے حوالے سے میں نہایت ہی آسان الفاظ کے اندر بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ قرآن کریم کے 18ویں پارے کے اندر سورہ نور ہے۔ سورہ نور کی 27ویں اور 28ویں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی آداب معاشرت کے حوالے سے کچھ احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ یہ حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہم گھروں میں بیٹھ کے بھی قرآن کریم تفاسیر کھولیں، اور وہاں جب ہم قرآن کریم کھولیں گے اس کے ساتھ ساتھ اور چند چیزیں ہم پڑھیں گے، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اور پھر یہ قرآن جو خالص تاقو میں رکھا گیا ہے، قسموں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور دوسری چیزوں کے لیے استعمال، تبرک کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ قرآن کریم وہاں تک ہی محدود نہ رہے، یہ قرآن کریم ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، آپ اپنے مخصوص گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل مت ہو جانا یہاں تک کہ وہ گھر والے، یعنی جہاں آپ جا رہے ہیں، وہ آپ کو اجازت نہ دے دیں اندر آنے کی، اور سلام کرنا اہل خانہ پہ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، اسے یاد رکھو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت صاف ستھرے الفاظ کے اندر ہمیں نہایت پیار سے، محبت سے آداب معاشرت سکھلاتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے گھر جانا چاہتے ہو تو وہاں جانے سے پہلے ان سے اجازت حاصل کر لو۔ کسی کے یہاں جانے سے پہلے ان کو مطلع کرو کہ ہم آپ کے یہاں آنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کو کسی پریشانی یا دقت کا سامنا نہ ہو۔ اس کے لیے بڑے آسان طریقے ہیں۔ کسی کے گھر کے پاس جاؤ، گیٹ پہ بیل بجاؤ، دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، باہر سے ہی سلام کے ذریعے سے ان کو مطلع کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی آسان طریقہ آج کل ابھی اس دور میں موجود ہے، ہو سکتا آئندہ چل کر اس سے بھی کچھ آسانیاں پیدا ہو جائے۔ وہ یہ کہ گھر سے نکلنے سے پہلے جو ہمارے پاس موبائل فون ہے، فون کر کے ان کو مطلع کریں، ہم آپ کے یہاں آنا چاہتے ہیں، فلاں دن آنا چاہتے ہیں، فلاں وقت پہ آنا چاہتے ہیں، ان کو واٹس ایپ کے ذریعے سے مطلع کر سکتے ہیں،
SMS کے ذریعے سے مطلع کر سکتے ہیں. گویا اطلاع دینا ضروری ہے، ان کی اجازت لینا ضروری ہے، تاکہ وہ ذہنی طور تیار رہے کہ میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، میرا رشتہ دار آ رہا ہے، میرا کوئی اپنا آ رہا ہے ساتھی، ان کے ساتھ میں نے اتنا وقت گزارنا ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوست کے یہاں جانا چاہتے ہیں، اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں جانا چاہتے ہیں. اسلام کے معاشرتی احکامات میں جو ہے ایک محبوب عمل ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کے یہاں جانا، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے دکھ اور سکھ میں ان کے ساتھ شامل حال رہنا. بسا اوقات ہم کسی ساتھی کے پاس، کسی دوست کے پاس، کسی رشتہ دار کے پاس ملنے، ملاقات کی نیت سے جاتے ہیں تو وہاں ہمیں گیٹ پہ انتظار کرنا پڑ رہا ہے. گیٹ پہ انتظار کرنا، اس میں ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور پھر اس کو ہم برا محسوس کر لیتے ہیں کہ ہمیں گیٹ کے اوپر چند منٹ انتظار کرنا پڑا. لیکن ہم اس بات پہ غور نہیں کر رہے ہیں، یہ جو انتظار کرنا پڑا جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، اس میں صاحب خانہ کا قصور نہیں ہے، جن سے ہم ملنے جا رہے ہیں ان کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن و سنت کے مطابق عمل ہی نہیں کیا کہ ہم ان کو اپنے آنے کی پہلے سے اطلاع دے دیتے. اگر ان کو اطلاع مل جاتی وہ ذہنی طور تیار رہتے اور پہلے سے ہی آپ کے انتظار میں رہتے اور آپ کو گیٹ کے اوپر، دروازے کے اوپر کھڑے رہنے کی نوبت نہ آتی. اور دوسری یہ بات ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی جو دیندار ہیں، وہ بھی ان قرآنی احکامات اور سنت میں جو ہمارے لیے راہ دکھائی گئی ہے، طریقہ کار دکھایا گیا ہے، ان سے غفلت برتتے ہیں کہ سوچتے ہیں ہمارے ساتھی تو بلا ان کے ساتھ بے تکلفی ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داری ہیں، آتے ہیں، گیٹ ہی نہیں کھولتے بلکہ گھر کا اندر کا دروازہ کھول کے اندر جا کر بغیر اجازت کے سلام کر لیتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کی ضرورت ہے کہ ہم جائیں، کسی کے یہاں جائیں، ضرور جائیں، ملاقات کے لیے جائیں، لیکن ہم اس معاملے میں قرآن کا خیال رکھیں کہ قرآن ہمیں کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے کہ جانے کا طریقہ کیا ہے. اس سلسلے میں قرآن نے سکھلایا، آپ اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں، چاہے وہ آپ کی ملکیت ہو، اگر آپ نے وہ کرائے پہ دے رکھا ہے، ان کے یہاں بھی بغیر اجازت جانا قرآن کے خلاف ہے. تو اب ہمیں طے کرنا ہے، ہم نے قرآن کی مطابقت والی زندگی بسر کرنی ہے یا قرآن کے مخالفت والی زندگی بسر کرنی ہے. عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے کہ ایک فون کر کے ان کو مطلع کر دیا. دوسرا، اس آیت کے اندر، آیت نمبر 27 کے اندر سورہ نور میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا. ایک تو اجازت طلب کرو اور دوسرا اہل خانہ پہ جہاں آپ جا رہے ہو، جس دوست کے یہاں جا رہے ہو، اجازت ملے تو سلام کر کے اندر داخل ہو جاؤ. تو اللہ پاک فرماتے اس میں تو اللہ بہتری ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. اب اگر ہم جا رہے ہیں کسی کے یہاں، کسی دوست کے یہاں، کسی رشتہ دار کے یہاں، تو ہم باہر سے اجازت طلب کر لیتے ہیں. اجازت ملنے پہ اگر اندر سے یہ آواز آئی کہ وہ گھر پہ نہیں ہے جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اگر آپ اس گھر میں جس میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ اپنی ہی ملک ہو لیکن آپ نے کرایہ کے اوپر دیا ہو، چاہے کسی دوسرے رشتہ دار کا مکان ہو، چاہے خاص دوست کا مکان ہو، چاہے کسی عزیز کا مکان ہو،
آپ وہاں جانا چاہتے ہو لیکن وہاں کوئی نہیں ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس گھر کے اندر داخل مت ہو جانا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ آپ کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ ملے۔ کیوں؟ وہ دوسری کی ملک ہے، تو کسی دوسرے کی ملکیت کے اندر تصرف کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ اجازت طلب کر رہے ہو، اندر کوئی ہے، اجازت طلب کر رہے ہو، اجازت مانگ رہے ہو، اندر کوئی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں جس سے آپ کو ملنا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے، صاحب خانہ گھر پہ نہیں ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر آپ سے یہ کہا جائے آپ ابھی واپس لوٹ جائیے کیونکہ وہ گھر پہ نہیں ہے، آپ ابھی واپس لوٹ جائیے، تو فَارْجِعُوا، خوشی خوشی واپس لوٹ جانا، دل میں کدورت مت رکھنا، آپ اس کو اپنی تذلیل مت سمجھنا، فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے، تمہارے معاشرے کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے رہنے سہنے کے اعتبار سے پاکیزہ طریقہ ہے۔ تفاسیر کے اندر آیا ہے مہاجرین میں سے کئی سارے صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں پوری زندگی میں اس آیت پہ عمل کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، یعنی ہماری زندگی میں کبھی بھی ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا کہ ہم قرآن کریم کی اس آیت پہ عمل کر لیتے۔ کون سی آیت؟ کہ ہم کسی کے گھر کے یہاں جاتے اور وہاں سے آواز آتی وہ یہاں نہیں ہے، تو وہ آواز سننے کے بعد ہم اپنے گھروں کو لوٹ جاتے، تو ہماری زندگیوں میں قرآن کریم کی اس آیت پہ عمل کرنا پایا جاتا۔ لیکن آج اگر ہمیں کوئی کہے وہ گھر پہ نہیں ہے تو ہم پھر اس کو بڑا برا محسوس کر لیتے ہیں۔ اس وقت خوشی خوشی نکلنا چاہیے، یا اجازت حاصل کرنے کے لیے اگر چند منٹ ہمیں انتظار کرنا پڑے اس کو بھی خوشی خوشی جھیل لینا چاہیے، اس کو بھی خوشی خوشی سہ لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس وقت ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، اس وقت ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی مطابقت والی زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں۔ اور اجازت مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اس کو تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے بیان کیا، اس کو صاحب مظہری نے بیان کیا، اور بہت سارے مفسرین نے اپنی تفاسیر کے اندر اس کو بیان کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس پہنچے تو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں رہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کے یہاں تشریف لے جاتے تھے تو گھر میں جانے سے پہلے اجازت مانگ لیتے تھے، اور اجازت کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ وہ وہاں دروازے کے دائیں یا بائیں سائڈ کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہونے کے بعد سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ دروازے کے سیدھ میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہی طریقہ اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اگر دروازے کے پاس پہنچے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو، بلکہ دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر سلام کر کے اجازت طلب کر سکتے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے گئے، دروازے کے سائڈ میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد اندر سے کوئی آواز نہیں آئی وعلیکم السلام، یا اندر سے کوئی آواز آتی
کہ آئیے تشریف لائیے یا تھوڑی دیر انتظار کیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے کا ارادہ فرمایا۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قدم نکالے تو پیچھے سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور پیچھے لپٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تشریف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر اندر لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سعد، آپ نے میری سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے تو 3 مرتبہ بلند آواز سے سلام کی اجازت طلب کرنے کی نیت سے کی تھی۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہر مرتبہ آپ کے سلام کا جواب دیا، لیکن پست آواز سے۔ میں دروازے کے اندر والی سائڈ میں آہستہ آہستہ آپ کے سلام کا جواب دے رہا تھا، اس غرض سے کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے بار بار رحمت اور دعائیہ اور سلامتی اور برکات کے الفاظ نکلے، تو میرا دل چاہتا تھا کہ یہ بار بار نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سلامتی، رحمت اور برکات کی دعائیں مل جانا یہ نصیب والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ موقع ملا ہے، اس لیے میں بار بار سننا پسند کرتا تھا، میں جواب دیتا تھا آہستہ۔ اگر میں پہلی ہی سلام پہ آپ کو جواب دے دیتا تو آپ دوسری مرتبہ سلام نہیں فرماتے، اس لیے میں نے سوچا کئی مرتبہ آپ کی زبان مبارک سے سنوں جو میرے حق میں دعائیہ الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پہ سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم پہ اللہ تعالیٰ کی برکات ہو، تم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہوئے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا۔ کھانے میں کیا لایا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کشمش پیش کی، سوکھی ہوئی انگور، کشمش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ تناول فرمانے کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کے یہاں جاتے تھے تو سلام کے ذریعے سے 3 مرتبہ اجازت مانگ لیتے تھے۔ گویا ہم بھی اگر کسی کے یہاں اجازت طلب کر لیں تو سلام کے ذریعے سے اجازت طلب کر لیں، 3 مرتبہ اجازت مانگ لیں، اگر اندر سے اجازت مل جائے تو اندر تشریف لے جائیں، اگر اندر سے اجازت نہ ملے تو بغیر کسی رنجش کے، بغیر کسی دقت کے خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف واپس چلا جانا چاہیے۔ دوسروں کے دروازوں پہ کئی گھنٹے کھڑے رہنا، انتظار کرنا، ان کو پریشانی میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن جو ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے آداب معاشرت کے حوالے سے ہمیں طریقہ کار سمجھا رہا ہے۔ ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے، جس پہ نہایت ہی آسان عمل کرنا۔ کسی کے یہاں جانے سے پہلے ان کی اجازت طلب کر لے اور اہل خانہ کو سلام کر لے تو داخل ہو جائے خوشی خوشی۔ اگر وہاں کوئی نہ ہو، اگر کہا جائے گھر میں کوئی نہیں ہے یا کہا جائے آپ واپس لوٹ جائیں تو خوشی خوشی واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اس اعتبار سے اگر ہم اجازت لے کر کسی کے گھر میں جائیں گے، سلام کر کے جائیں گے تو ہم قرآن کی مطابقت والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم جس طرح ہمارے معاشرے میں آج کل رواج چل پڑا ہے، ہم سوچتے ہیں اپنی شان کے خلاف کہ ہمیں اجازت طلب کیوں کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں اجازت کیوں مانگ کر اندر جانا ہے، تو اس صورت میں سمجھ لینا چاہیے یہ قرآن کی مخالفت والی زندگی ہے۔
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت والی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو آداب معاشرت کے حوالے سے جو ہمیں احکامات سمجھائے گئے ہیں، بتلائے گئے ہیں، اللہ تعالی ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔